امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قطع تعلقی سے کیا مراد ہے؟ کیا قطع تعلقی صرف رشتہ داروں سے ہوتی ہے یا پھر جو پرانے دوست وغیرہ ہیں یا کوئی پڑوسی جن سے اللہ، پہلے اچھی بات چیت تھی اب نہیں ہے، کیا یہ بھی قطع تعلقی کہلائے گی یا یہ بھی برا ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بھیا کو قطع تعلق یعنی کہ تعلق توڑنا، تو یوں تو ہر مسلمان سے جس سے تعلق ہے، جان پہچان ہے، اس سے بلا وجہ تعلق توڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس میں پھر درجے ہوتے ہیں، خاص کر یہ ماں باپ سے تعلق توڑ دینا، یہ تو سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ اس طرح بھائی بہنوں سے تعلق توڑ دینا، میاں بیوی کا آپس میں تعلق توڑ دینا، بلا اجازت شرعی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑے، کیونکہ صلہ رحمی واجب ہے نا، اچھا سلوک کرنا رشتہ داروں سے واجب ہے، اور قطع تعلق کرنا، رشتہ توڑ ڈالنا، یہ حرام ہے۔ بہت سارے رشتہ داروں میں آپس میں بلا وجہ کی ناراضیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو شادی میں دعوت نہیں دیں گے تو یہاں تک بھی غصے میں آگے کہہ دیتے ہیں کہ میں تیری میت میں نہیں آؤں گا، تو میری میت میں نہیں آنا۔ اس طرح مطلب بالکل عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناراضی ہے تو فوراً سے پیشتر صلح کر لینی چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے روزی میں برکت ہوتی ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے، اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں، اور توڑنے سے پھر گناہ ہوتا ہے، جہنم کا عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ تو اس طرح دوستوں میں بھی آپس میں بعض اوقات یہ گئے بلا وجہ تعلقات توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ بہرحال یہ کہ مسلمان سے قطع تعلق بلا وجہ نہیں کرنا ہے، جائز نہیں ہے۔ آپس میں دشمنیاں، بغض، حسد، اس سے مواقع آتے ہیں کہ بس لوگ آپس میں ایک دوسرے پر خار بازی کر لیتے ہیں، ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ بس وہ خار بازیاں ہو جاتی ہیں، میں کوئی دم نہیں ہوتا، کوئی مطلب میں شرعی کوئی عذر نہیں ہوتا، وہ خواہ مخواہ کی خار بازی اور بغض لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمارا رشتہ قائم کیا ہوا ہے قرآن کریم میں، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں تو ہم اسلامی رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس موضوع سے مجھے ماہ رمضان کی بھی یاد آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو موضوع اس طرح کا آپ نے کچھ بیان کیا، تو کئی ایسے معتکف تھے جنہوں نے کچھ اس کا اٹیمپٹ کیا، یعنی میسج کیے امی مجھے معاف کر دیں، بھائی مجھے معاف کر دیں، اور اسی کے ساتھ کچھ ایسی بھی ہمیں مدنی بہاریں ملی تھی کہ جب آپ نے اس طرح کی کچھ گفتگو کی تھی تو بھائی اپنی بہن کے گھر چلے گئے اور معافی تلافی، اور یوں خاندان آپس میں جڑ گئے۔ تو یہ بھی لگتا ہے کہ قطع تعلق تو ہو گیا، اب اگر کوئی ہمت کرے نہ آگے قدم بڑھائے تو پھر وہ شیطان سے جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ آدمی یہی ہوتا ہے کہ ہاں کر لوں گا، بعد میں رہ جاتا ہے سارا۔ یہ تو ہے کہ گجراتی کہاوت ہے، آجے روکڑا کالے اتار، زندگی کا بھی کیا بھروسہ ہے، فوراً سے پیشتر۔ اب تو سہولتیں بہت ہیں، اتنا مطلب ہے کہ رابطہ آسان ہو گیا ہے، ادھر دبایا تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کا عزیز ہے اس سے بات کرنا ممکن ہو گئی، یا آپ نے کوئی صوتی پیغام، وائس میسج اس کو دے دیا، بہت آسان ہو گیا، تو کر لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟
فرمایا نمبر 1 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور نمبر 2 جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ فضیلت تو سنی آپ نے، حساب بھی قیامت کے دن آسان، اور رحمت سے اللہ پاک اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی کتنا آسان نسخہ ہے قیامت میں حساب کی آسانی پانے اور جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن نفس طرح طرح کے ہیلے سکھائے گا، نہیں اس طرح کریں گے تو لوگ چڑھ جائیں گے، صاحب شرافت کا زمانہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، شرافت کا زمانہ نہیں ہے، پھر وہ کائے کا زمانہ ہے؟ شرارت کا زمانہ ہے، مار دھاڑ کا زمانہ ہے، جیلیں بھرنے کا زمانہ ہے۔ جیل بھرو، ٹھیک ہے، ہم مسجد بھرتے ہیں، تم جیل بھرو۔ شریف لوگوں کے لیے مسجد ہے، اور یہ شرارتیوں کے لیے، مارا ماری کرنے والوں کے لیے جیل ہے۔ تو مزہ جیل میں یا مسجد میں؟ اب خود فیصلہ کر لو، عزت جیل میں یا مسجد میں؟ الحمدللہ مسجد میں عزت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ مسلمان کے لیے تو مسجد بہت کچھ ہے، امن کی جگہ ہے الحمدللہ۔ تمہارا لے کے شریف بن کر جینا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے یا شریف کو لوگ جینے نہیں دیتے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شرافت جی نہیں سکتا۔ یہ علماء کرام، لاکھوں علماء اور لاکھوں شرفا ہیں مسلمان، ایک سے ایک شرفا ملیں گے آپ کو، بھلے وہ عالم نہیں ہے لیکن شریف ملیں گے، کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ کوئی اگر ظلم کرتا تو سہ لیتے ہیں، تو کیا وہ زندگی نہیں گزار رہے؟ گزار ہی رہے نا۔ یہ شیطان کا بہرحال یہ بھی وار ہے کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے۔ وہی زمانہ ہے میرے آقا کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔